أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال تعالى إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، قرآن مجید کی 3 مقامات سے آیات ہیں جو پڑھی گئی. سورہ آل عمران ہے، سورہ حشر، سورہ غاشیہ کی ایک آیت ہے. گزشتہ یوم القیامہ سے متعلق سورہ قیامہ کی آیات پڑھی گئی تھی، اور اس میں یہ بات اللہ رب العزت نے پورے دلائل کے ساتھ انسان کی عقل و فطرت کے مطابق اس بات کو بتایا تھا، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور تمہیں اٹھایا جائے گا. اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش اللہ باقی نہیں رکھی. موت کے بعد کی زندگی کا جو عقیدہ، جو ایمان ہے، وہ ایسا نہیں انسان کی عقل کے خلاف. اکثر انکار اسی لیے ہے کہ بھئی یہ بات تو بیکار ہے، عقل کے خلاف ہے. کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے عقل کے خلاف نہیں ہے یہ بات. زمین کے اندر جتنی ہماری کائنات میں نشانیاں بکھری پڑی ہوئی ہیں، پوری اس بات کی گواہی دے رہی کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے. اس کی مثال ایک اللہ نے دیا ہے، بہت سارے مقامات پہ دیا ہے، لیکن میں ایک آیت آپ کو عرض کروں. سورہ قیامہ کی آیت ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون وانتم، فرمایا اس کے بعد کہ کیا تم غور نہیں کرتے اس بیج کے اوپر جو زمین میں ڈالتے ہو تم. دیکھیے کہ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، بیج بوتا ہے ہل چلا کے، تو پھر وہ بیج سڑ جاتا نا، گل بھی جاتا، تو کیا ختم ہو گیا اس کا وجود؟ اللہ پوچھ رہے ہیں ہم سے، تم یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم سڑ گئے، گل کا قصہ ختم، تو ذرا وہ دیکھو، تم اس بیج کو دیکھو جو تم ڈال رہے ہو زمین میں، وہ سڑ بھی رہا ہے، گل بھی رہا ہے، کیا اس کی زندگی ختم ہو گئی؟ اللہ فرماتا نہیں، ہم ایک نئی زندگی دے کے ایک پودا لگا رہے ہیں. اس میں ایک بیج ڈالے تو تم ہزاروں بیج دے رہے ہیں، مجھ سے دے رہے نا. عقل رات دن تم اسے دیکھ رہے ہو نا، جو غذا تم کھا رہے ہو دسترخوان پہ آنے، وہ کہاں سے آ رہی؟ ساری غذا وہیں سے آ رہی ہے. تو سڑ گلنے کے بعد ایک فصل ہو رہی ہے، اس کے بعد آپ کا اناج آ رہا ہے کھانے کا. تو بہرحال اللہ فرمایا افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا اس سڑ جانے والے گل جانے والے دانے سے اس کی نئی زندگی دینے والے تم ہیں یا میں؟ اسی طرح تمہارا بھی مسئلہ ہے. فرمان اللہ تعالیٰ کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اپنے وجود کے اوپر؟ چلو وہ تو دانا تھا، تم خود اپنے وجود پہ غور کرو. تمہارا آغاز کیا تھا؟ کیا تھا ہمارا آغاز؟ ہم کہاں تھے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے بھئی آپ کی عمر کیا، بولیں گے 50 سال، آپ بولیں گے 60 سال. تو ایک سوال کھڑا ہو گیا نا بھائی. میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی عمر ایک 50 سال ہے، آپ نے کہا میری عمر 50 سال ہے. ایک سوال خود بخود کھڑا ہو گیا. تو میں ایک سوال کروں گا کہ 50 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے آپ 50 سال پہلے؟ کیا بھائی؟ بولو میں نہیں تھا. تو آئے کیسے آپ وجود میں؟ کیسے آ گئے پھر آپ وجود میں؟ اللہ سوال کر رہا. قرآن میں ایسی نہیں ہے بات. اللہ خود قرآن میں اسی سورہ قیامہ میں فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون. وہاں آگے چل کے الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا تم یہ ٹپکتا ہوا منی کا خطرہ نہیں تھے نا؟ وہی تھے نا. پھر وہ رحم مادر میں اللہ اس کو کھڑا کیا، اور اس کے متعلق فرما واقعہ میں افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے غور نہیں کیا اپنے نطفے کے اوپر؟ تمہارا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ کس نے تم کو اس نطفے سے انسان بنا کے کھڑا کیا ہے؟ ہاں انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کون ہے اس کے خالق؟ ہم ہیں یا تم ہیں؟ سورۃ طور میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا تم بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے یا تم اپنے خالق خود آپ ہے آخر؟ بتاؤ تو صحیح، جواب دو آخر. اللہ پوچھ رہا ہے آپ سے کون ہے تمہارا خالق، کس نے پیدا کیا ہے؟
اللہ کے فرمایا سورہ انسان میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا. اللہ فرماتے ہیں کہ غور نہیں کیا کسی وقت تمہارا ذکر تک نہیں تھا تمہارا ذکر تم پیدا ہوئے تمہارا نام رکھا گیا اس کے بعد تمہارا ذکر ہوا, اس سے پہلے کہاں تھے, ہم نے تم کو کیسے پیدا کیا. اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان من نطفة امشاج, ایک ملے جھولے نطفے سے ہم نے پیدا کیا ہے, ماں اور باپ, عورت و مرد کے نطفے سے. یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے ساری چیزیں, وہ تو غیب میں آنے والی زندگی. یہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا مشاہدہ, تمہارا وجود گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ تم نہیں تھے, تم کو لایا گیا, تم کو پیدا کیا گیا ہے. وہ احسن الخالقین ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی. دو بات وہاں چلی تھی قیامت سے متعلق. اللہ تبارک و تعالی ایک دن اس دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا اور پھر دوبارہ انسانوں کو اٹھائے گا. جو بھی جہاں جس حالت میں مرا ہے ہم اس کو اٹھائیں گے وہاں سے. کیوں اٹھائیں گے؟ حساب اور کتاب کے لیے. اللہ سورہ مومنون کے آخری رکوع میں پوچھتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا ہے, پیدا کر کے چھوڑ دیا, کھاؤ برخاست قصہ ختم, بچے پیدا کرو, یہ اسی لیے نہیں. تم کو ہمارے پاس آنا ہے حساب کے لیے. ہم نے تم کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے, امتحان کی زندگی. اللہ فرماتے سورہ کہف میں انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا, اس زمین کو پورے طور پہ سجا کے اللہ نے تم کو بھیجا ہے, اور اس زمین پہ تناظر طرح طرح کے اللہ تبارک رونق خیز زمین کو زینت دی ہے, اور اس میں تم کو بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے کہ تمہیں اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور عمل شر کرنے والا کون ہے. اسی کے مطابق اللہ کے دربار میں عدالت میں فیصلہ ہوگا, حساب اور کتاب ہوگا تمہارا. تو آج ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی حساب اور کتاب کے متعلق گفتگو کریں گے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے جو بات فرمائی ہے حساب اور کتاب کا ایک دن آنے والا ہے نہیں ہے. قیامت کھڑی ہو جائے گی, اس کے بعد انسانوں کو قیامت کے بعد کیا ہوگا؟ حشر ہوگا. حشر کے معنی وہ سارے انسان اکٹھا جمع کر لیے جائیں گے, جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک جو ہوا ان ساروں کو جمع کر دیا جائے گا. ان کے حساب اور کتاب کے لیے اللہ کی عدالت لگے گی جب, اور اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومن میں لمن الملک اليوم, پورے انسان کھڑے رہیں گے, آدم سے لے کے آخر کتنے کروڑوں انسان, ان تمام انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آواز دے گا لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کس کی سلطنت ہے, آج کون حاکم ہے؟ للہ الواحد القہار. آواز آئے گی نہیں, اب تو ایک اللہ جو سب پہ غالب ہے اسی کی حکومت ہے, وہی بادشاہ. اب تم کو جو اختیار دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا, وہ دنیا تمہاری اختیار والی, اب اختیار نہیں ہے, اب عمل کا تمہارا حساب دینا. اختیار ہم نے دیا تھا دنیا میں تمہیں, لیکن اب اختیار نہیں ہے اب تم, اسی لیے ہم مالک ہیں اب تمہارے. تم کو تھوڑی سی اختیار دی تھی ہم نے, کیا کرتے کرو بول کے, کیا کرے کیا نہیں کرے, آج حساب ہوگا تمہارا. آج ہم خبروں سے اٹھا کے کھڑا کریں گے. اللہ فرمائے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, ایک قیامت کا دن آنے والا, اس کے آنے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ, تم کو خبروں سے اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. جو جس حال میں مرا تھا اسی حال میں اس کو اٹھایا جائے گا, جو جہاں پہ مرا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث آتی ہے, وہاں پہ جو بندہ جس حالت میں مرا ہے, کل عبد یبعث علی ما مات علیہ, ہر بندے کو جس حالت میں مرا ہے اسی حالت میں اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا. اللہ کی عدالت میں حساب اور کتاب کا دن آئے گا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو خطاب کر کے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, اے مومنو, اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ زندگی گزارو, کیونکہ تمہارا حساب لیا جانے والا, اس کو یاد رکھو. تم اگر تم اللہ سے نہیں ڈریں گے اور منمانی زندگی گزاریں گے تم, تو پھر کل تمہاری تباہی اور بربادی ہے. یہ دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے, بہت تھوڑی ہے. 60 سال یا 100 سال کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی, کوئی معنی نہیں رکھتی ہے زندگی تمہاری.
اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے کوئی آخرت کے مقابلے میں کوئی معنی نہیں رکھتے وہ چیز. یہاں کی ساری چیزیں ادھوری ہیں, یہاں کی ساری چیزیں امتحان کی ہیں. لیبلوکم ایکم, فرمایا قرآن مجید میں لیبلوکم ما آتاہم, تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے, چاہے وہ طاقت ہو, چاہے سلطنت ہو, چاہے وہ دولت ہو, اور جو کچھ بھی ہے وہ کیوں دیا گیا ہے؟ جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے وہ امتحان کے لیے دیا ہے. جو چیز بھی تمہارے پاس ہے اس چیز کا ہم امتحان لے رہے ہیں تم سے. کیا امتحان ہے؟ دو ہی اس کے جملے ہیں صرف. جو بھی ہم نے تم کو عطا کیا ہے اور عطا کر کے اختیار دیا ہے, اور اختیار ایک چوائس دیا ہے, اور اس کے بعد حکم کیا دیا ہے؟ دو ہی آپشن ہے. جو ہم نے تم کو دیا ہے یا تم اس کو اپنے مرضی کے مطابق استعمال کرو یا پھر ہماری مرضی کے استعمال کرو. یہ دو ہی آپشن ہے. اختیار ہے تمہیں, اپنی مرضی کے مطابق اختیار کرو تم, یا نہیں تم اللہ کی مرضی کے مطابق اسے استعمال میں لاؤ. اگر تم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیے ہر چیز کو جو اللہ نے دیا ہے تو کل کامیاب ہو جاؤ گے تم. نہیں, اگر جو کچھ بھی اللہ نے تم کو دیا ہے تم اپنی منمانی کرو گے, اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر اس دنیا سے جاؤ گے تو آخرت میں سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کلیئر باتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ نے بتایا ہے. عقیدہ آخرت, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت کی بڑی اہمیت ہے. جب تک آخرت کا یقین نہیں ہے ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اب بتائیے کون سا مسلمان جو انکار کرتا آخرت نہیں ہے؟ کوئی ہے مسلمان؟ قیامت نہیں ہے کوئی انکار کرتا؟ قرآن میں جتنی باتیں بتائی گئی ہیں کیا اس میں کوئی مسلمان شک کرتا؟ اللہ کے نبی نے جتنی باتیں بتائی کیا اس میں کوئی مسلمان شک کرتا؟ نہیں کرتا. پھر کیا بات ہے ہماری اصلاح کیوں نہیں ہو رہی؟ آج بدعمل زندگی ہماری کیوں ہے آخر؟ جھوٹ ہمارے پاس ہے, دھوکہ ہمارے پاس ہے, فریب ہمارے پاس ہے, گھمنڈ ہمارے پاس ہے, تکبر ہمارے پاس ہے, لپا ڈپی ہمارے پاس ہے, 420 ہمارے پاس ہے, ملاوٹ ہمارے پاس ہے, ظلم ہمارے پاس ہے. ارے وہ کون سی برائی نہیں ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا؟ بتائیے آپ. پھر کیوں کر رہا آخر؟ یہ سب معلوم ہے اس کو حساب دینا ہے آخر. کیوں کر رہا آخر ایسا؟ یقین نہیں ہے آخرت ہے. مان رہا انہیں, بس بڑے لوگ بولتے آئے اس کو ہے بھائی بس ختم, لیکن یقین نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اگر آخرت کی زندگی کے اوپر تمہارا یقین ہو جائے تو پھر تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے, نہیں تو نہیں. اللہ کے نبی جب دعوت پیش کر رہے تھے, آپ کی مخالفت کر رہے تھے, آپ کی بات نہیں سن رہے تھے, یا آپ کی باتوں کے اوپر جناب کوئی اثر نہیں لے رہے تھے وہ لوگ, تو اللہ تعالیٰ رسول کو تسلی دیا, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت میں, آپ کے پیغام میں, آپ کی نصیحت میں کوئی کمی نہیں ہے, کوئی کمی. پھر آخر یہ ان کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی, حق بات کو قبول کیوں نہیں کر رہی؟ اللہ اس کا ایک ریزن بتایا ہے, صرف کیوں نہیں قبول کریں. اے رسول ہم بتاتے ہیں آپ کو, وہ کیا ہے؟ کلا بل لا یخافون الآخرہ. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ کی بات برحق ہے, آپ کا سمجھانا حق ہے, لیکن آپ کی بات ان کے اوپر اثر اسی لیے نہیں ہو رہی آخرت سے ڈرتا ہی نہیں. کلا بل لا یخافون الآخرہ, لا یخافون الآخرہ, آخرت کا خوف نہیں ہے. ہمارا کیا حال ہے آج؟ میرا کیا حال ہے, آپ کا کیا حال ہے؟ کہاں ہے آخرت کا خوف؟ کہاں حساب کا معاملہ؟ بتائیے آپ. صرف نمازیں پڑھ لینے سے آپ کامیاب نہیں ہوں گے آخرت میں, کوئی حج اور عمرہ کر لینے سے کامیاب نہیں ہوں گے. آپ کی ایک ایک زندگی کا, ایک ایک عمل کا محاسبہ دینا ہوگا آپ کو. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, بولیے خَيْرًا يَرَهُ, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کلیئر کرانا قرآن. اللہ قرآن سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن میزان لگایا جائے گا تمہارے اعمال تولنے کے لیے. میزانیں کھڑی کی جائیں گی تمہارے اعمال تولنے کے. قیامت اسی لیے رکھے ہیں ہم نے, حساب اور کتاب ہوگا. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اور آج کسی نفس کے اوپر بھی ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا, پورا تولا جائے گا آپ کا, پورے اعمال تولے جائیں گے.
آپ کی گفتگو تو لی جائے گی، آپ کی باتیں تو لی جائیں گی، آپ کے جملوں کو تولا جائے گا، آپ کے الفاظ کو تولا جائے گا. تم نے کس زبان سے کن لوگوں کو تکلیف دی ہے، تمہارے جملے جو کسے ہیں جس کی وجہ سے کسی کے دل کو کتنا ٹھیس پہنچا ہے، تم نے کتنوں کے دلوں کو توڑا ہے، الفاظ اور جملوں کے ذریعے سے تم نے کیا فساد مچایا ہے، آج تولا جائے گا اسے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج ظلم نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہے تو ہم اس کو لے کے آئیں گے تمہارے سامنے اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں. کافی ہے حساب. آخرت، ایک تو آخرت کے یقین میں کمی ہے ہمارے پاس، اور دوسرا معاملہ یہی کہ ہمارے واعظ بیانوں میں اور آخرت سے غافل کر دے رہے. ارے بھی یہ پڑھ لو آپ کی نجات ہو جائے گی، وہ پڑھ لو یہ نجات ہو جائے گی، وہ فلاں. ارے بھائی، نجات انسان کا معاملہ ہے، نجات کا معاملہ انسان کے اعمال کے اوپر ہے. قرآن مجید جہاں بھی کہتا ہے ایمان کے بعد عمل، ایمان کے بعد عمل، ایمان کے بعد عمل، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بار بار کہتا ایمان اور عمل، ایمان اور عمل. اب بتائیے کہاں ہے قرآن میں بغیر ایمان کے عمل؟ بولو آپ، ہے کہیں؟ عمل، عمل، پوری زندگی عمل سے متعلق ہے قرآن. ایک ایک چیز آپ کو بتائے گا، معمولی چیز بتائی گئی. اللہ کے نبی نے ہر قدم بھی آپ کو بتایا ہے کہ دیکھو آخرت میں کیا ہونے والا ہے. ڈرو اللہ سے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. کوئی بھی ساتھ آنے والا نہیں ہے، مر جائیں گے تو یا آپ کی دھن، یا دولت، یا رشتہ دار، یا دوست احباب، یا تخت و تاج، سب یہیں رہ جائے گا. سب خالی ہاتھ چلے جاؤ گے اور جا کے حساب جو بھی تم نے کما کے چھوڑا ہے، تمہاری اولاد عیاشیاں کریں گی اور تم کو اللہ کے پاس حساب دینا پڑے گا. بتا کہاں سے لایا، کہاں سے کمایا، بتا، حساب دے، دے حساب. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ جاسیہ میں فرماتے ہیں کل امت جاسیہ، دیکھو گے اے رسول، ترا کل امت جاسیہ، اے نبی تم حشر کے میدان میں دیکھو گے ہر امت کو اللہ کے سامنے گھٹنوں کے بل پیش ہونا پڑے گا. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کل امت تدعا الی کتابها، ہر امت کو بلایا جائے گا. یہ تمہاری زندگی کا ریکارڈ ہے، عام عمل لیو ذرا پڑھو. کیا بلا کے کیا بولیں گے اللہ؟ تم دیکھو گے ہر انسان کو، ہر امت کو، تدعا الی کتابها، یہ تمہاری کتاب ہے، دنیا میں جو کچھ بھی تم کر کے آئے تھے یہ لیو پڑھو. تم کل امت تدعا الی کتابها اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج جو کچھ بھی تم کرو گے آج تم کو اس کا حساب چکانا ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم جو کچھ بھی کر رہے تھے دنیا میں اعمال، اللہ ان سب کو لکھ رہا تھا. حساب کو بھول گئے اپن. اللہ قرآن میں فرمایا سورہ انبیاء میں اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. کیا بات اللہ کیسے کیسے وارننگ دے رہا ہے، ہر اینگل سے اللہ سمجھا رہا، ہر زاویے سے اللہ سمجھا رہے ہیں. دیکھو انسانوں کے حساب کا دن قریب آ گیا. وهم معرضون وهم فی غفلۃ معرضون، حساب کا دن قریب آ لگا. حساب کا دن سے مراد موت کب آئے پتہ ہی نہیں ہے. قریب ہے موت ہمارے، کب آئے پتہ ہی نہیں چلے گا نا. جیسے ہی موت آگا حساب چالو آپ کا. اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ، اللہ فرماتے ہیں وہ سب غفلت میں ہیں. حساب قریب ہے مگر فکر نہیں ہے، غفلت میں ہے نہیں. غفلت میں پن بتائیے قرآن کیسا نقشہ کھینچا آپ کا؟ کیا بولا؟ غفلتن بولا. وہ معرضون، نہ صرف غفلت میں ہے، کبھی کوئی یاد بھی دلا دیا نا، ہاں دیکھا جائے گا بھائی، اعراض کر رہے، دیکھا جائے گا، یہ جواب ملتا ہے. دیکھا جائے گا، یہاں دیکھنا ہے، وہاں بھگتنا ہے آپ کو، یہاں دیکھنا ہے. اللہ بولا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ فرمائے کہ یہاں دنیا میں رہتے ہوئے دیکھو تم آخرت کے لیے کیا بھیج، یہاں رہتے ہوئے دیکھو، وہاں دیکھنا نہیں ہے، وہاں تو سزا پانا ہے آپ کو. دیکھنا یہاں ہے آپ کیا کر رہی، کیا بھیج رہی، ہم یہاں دیکھنا ہے آپ کو.
حساب ہوگا، ہمارا حساب لیا جائے گا۔ اللہ حساب کتاب کے متعلق اللہ ابھی میں آیت پڑھی آپ کے سامنے، سورہ غاشیہ کی آخری آیت، اس نے کیا فرمایا؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ان سب کو ہماری طرف واپس آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ اگلی آیت کیا ہے؟ ایابہم کے بعد وَإِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، ان سب کو ہمارے پاس واپس آنا ہے۔ کیوں آنا ہے؟ حساب دینے کے لیے آنا ہے۔ کیا بھائی حساب دینا ہے ہمیں اللہ کو؟ نہیں دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ اس بات میں یقین ہے کہ صحابہ کی زندگیاں تھی، یقینی کیفیت میں تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، اوپر ایک چڑیا ہے، درخت پہ ادھر سے ادھر اڑ رہی ہے۔ اس نظارے کو دیکھا، آخرت کا خوف کیا ہوتا ہے وہ دیکھیے آپ۔ ایک چڑیا ادھر سے ادھر اڑ رہی ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں چڑیا کتنی خوش قسمت ہے، بولے کیوں؟ پوچھا تھا یہ چڑیا اتنی آزاد ہے، کاش کہ میں چڑیا ہو جاتا تو اچھا تھا، اللہ کے پاس حساب سے بچ جاتا تھا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس معاملے میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم کو مطمئن کر دیا گیا آخرت میں، آخرت میں تم جنتی ہے، کلمہ پڑھ لیے جاتے کیسا بھی، یہ تصور بٹھا دیا گیا، اور قرآن بار بار آپ کو بتا رہا ہے، آخرت کے خطرات سے آپ کو آگے کر رہا ہے۔ دیکھو تمہارا حساب لیا جائے گا، اور حساب کے سلسلہ قرآن میں بڑی تفصیل دی ہے۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے گلے میں، ہر انسان کی گردن کی ہڈی میں ایک ایسا مادہ رکھ دیا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسا مادہ، خیر کل تک کے لیے بات سمجھ میں نہیں آتی تھی عربوں کو، لیکن آج سائنس اتنی آگے گزر گئی، آگے آ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تم جو کچھ بھی کر رہی، وہ پوری فلم تم کو وہ ریکارڈ ہو رہی ہے، تمہارے گلے میں ہے وہ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر انسان کے گلے میں ہے وہ۔ اور کیا کریں گے ہم؟ تم مر جائیں گے، لیکن اس کو کریں گے کیا ہم؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس چپ کو اللہ تمہاری گردن سے قیامت کے دن نکال کے لگا دے گا۔ دیکھو تمہاری فلم کیا ہے، نکالے گا اور لگا دے گا۔ تم اپنی فلم دیکھو، دنیا میں کیا کیا تمہارے تھے، کتنے بھلائی کے کام کرے، کتنے اچھائی کے کام کرے، کتنے خیر کے کام کرے، کتنی غنڈا گردی کرے، کتنے بدمیاشیاں کرے، کتنوں کو دھوکہ دیے، کتنوں کو غبن کر دیے، کتنوں کا مال کھا گئے، کہاں فساد کرے، کتنوں کو تکلیف دیے۔ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھو، اب یہ فلم تمہاری اپنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کیا کہے گا؟ اقرا کتابک، یہ تیری اپنی کتاب ہے، ہم نہیں لکھے اس کو، جو کچھ تو کر رہا تھا وہ اس کے اندر فل ہو گئی ہے۔ اقرا فرمائے کہ پڑھ اپنی کتاب کو، اقرا کتابہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حساب نہیں لیں گے، اب تو خود اپنا حساب لے لے، اب یہ تیری کتاب ہے، تیرا ریکارڈ ہے، اور ان اعمال کے لیے تیرا کیا جہنم ہے یا دوزخ، کیا ملنا چاہیے، جنت یا دوزخ، کر لے حساب، تو خود کافی ہے۔ کتاباً یلقاہ منشورا، وہ کتاب ہوگی، بڑی کھلی ہوئی کتاب ہوگی۔ اقرا، پڑھ کتاب اپنی۔ دیکھیے یہ حکم ہر انسان، مجھے بھی ہوگا، آپ کو بھی ہوگا، جب اللہ کے دربار میں ٹھہریں گے، اللہ کتاب میں گئی، آپ کی کتاب ہے، پڑھیے، سنیے، آپ کی فلمیں دیکھیے، اس کے بعد اللہ کا تم خود فیصلہ کر لو، تمہاری یہ اعمال ہے، تمہاری یہ عیاشیاں، بدماشیاں، مکاریاں، یہ ہے۔ اور کہیں بڑی مشکل سے تھوڑے بہت نیکیاں ہوں گے، کبھی حج کو جا کے آ گیا ہوں گا، کبھی عمرہ کر لیا ہوں گا، لو پڑھو بھی، تھوڑے بہت نیکیاں ہوں گے، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں۔ اس کے بعد اللہ فرمائے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں وزندار ہو جائے وہ کامیاب ہوگا، وہو فی العیشۃ الراضیہ، واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے نیکیاں ہلکے ہو جائیں ترازو کے میزان میں اور گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
خوش فہمی میں مت رہیے آپ، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، آتے ہی قصہ ختم اپنا حساب اور کتاب. کل انسان، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اگلی سورت بنی اسرائیل کے بعد سورہ کہف آتی ہے، اللہ قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. پہاڑوں کو چلائیں گے اللہ تعالیٰ. سورہ قاریہ میں فرمائیں یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں نا، قیامت جب آئے گی نا، روئی کے ریشے جیسے ہوا میں اڑتے نا ویسا اڑنا شروع ہو جائیں گے پہاڑ. کالعہن المنفوش، رنگین اون اب کبھی کھڑی روم کو ڈھونکا جاتا ہے نا، کیسے اڑتے ریشے، ویسا ہے پہاڑ اڑیں گے. اور یہاں فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، سارے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، گرد و غبار کر، اور پوری زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، تاکہ حساب اور کتاب کے لیے کوئی نشیب و فراز نہیں، کوئی پہاڑ نہیں اس کے اندر، کوئی اتار چڑھاؤ نہیں، بالکل پلے گراؤنڈ کی طرح بنا دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَحَشَرْنَاهُمْ، ان سب کو ہم جمع کر لیں گے. اچھا اتنی بات کافی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ معلوم ہے انسان بہت بڑی چالو چیز ہے. یہ بھی اللہ خود انسان کے متعلق بنا ہوا قال الانسان اکثر شیء جدلا، انسان جو اپنے خلاف بات پڑتی ہے نا تو بہت جھوٹ بولتا، بہت حجتیں کرتا. ارے میرا مطلب یہ نہیں تھا بھائی، کوئی بھاری پڑ گیا سامنے والا ایسا بولا، ارے بھائی استاد ایسا نہیں تھا میرا مطلب، میں ایسا بولا ہی نہیں، کیونکہ بھاری پڑ گیا نا انہیں. ہاں کمزور رہا، بولا رہے کیا کر لیتا، بولتا اس کو چالو ہے نہیں بولتا. تو اللہ فرماتے ہیں عدالت جب آئے گی نا اس وقت اللہ فرمائے کہ ہم سب کو جمع کر لیں گے، ان سب کو. وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ان میں سے ایک بھی فرار نہیں ہو سکتا، ایک بھی فرار نہیں ہو سکتا. دنیا کے اندر اگر اس کو حکومت لگ گئی، سی بی آئی فلاں لگ گئی، جناب علی گھومتے ہوئے یا ملک سے ملک بارڈر کراس کر کے چلا گیا، دوسرے ملک میں گیا تو خیر چلو دنیا میں وہ بھی ہے ایک ملک دوسرے مجرمین کے تحویل کا معاملہ ہے، وہ پکڑ لیں گے وہاں پہ. لیکن مر گیا تو کیا کریں گے؟ مر گیا تو فائل کلوز کر کے رکھ دیں گے، بھائی اب ہمارے بس کے باہر ہی نہیں ہے یہ. لیکن اللہ کے پاس ویسا ہوگا ہی نہیں نا، نہ فرار ہوگا نہ مرے گا، وہ تو زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور اللہ جو مریم میں فرمایا احصاهم وعدهم عدا، ہم نے ایک ایک کو گن رکھا ہے، کتنے انسان کو ہم نے پیدا کیا اور ان سب کو ہم نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے. وَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کو اللہ تعالیٰ رب کے سامنے سب بن کے کھڑا کرنا پڑے گا، سب حاضر، سب بن کے ٹھہر جائیں گے حساب اور کتاب کے لیے. صفا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا ہے دیکھیے آپ، بڑی اہم بات ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ مِمَّا يَتْلُونَ، فرمایا اور مجرمین کو جب ان کا ریکارڈ دیا جائے گا ہاتھ کے اندر، یہ پڑھی آپ کی کتاب زندگی کے پورے کارنامے اس کے اندر ہے، وہ لینے کے لیے تھراتے رہیں گے، گھبراتے رہیں گے. مشفقین فیہ، اور جب کھول کے دیکھیں گے وہ پڑھیں گے کتاب تو اللہ فرماتے ہیں یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے آخر، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، میری زندگی کا بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل میں نے کہاں پہ کیا تھا یہاں ریکارڈ میں ہے، یہ ہے نا. اللہ سا. تو دیکھیے آخرت کے زندگی کا مسئلہ ہے، ہمارا حساب ہو رہا، ہر آن ہمارا ریکارڈنگ ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، ہر آن ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہمارے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں. اللہ سورہ قاف میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ الْحَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان جو جملے اپنے زبان سے نکالتا ہے مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی الفاظ تمہارے زبانوں سے نکل رہے ہیں، تمہارے آزو بازو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب لکھ رہے ہیں، تمہاری زبان سے الفاظ نکل نہیں پاتے. رقیب عتید، فرشتہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نوٹ کر لے تم نے کس کو کیا بات کہی، تو اس کا دل دکھا، کس کو دھوکہ دیا، کس کے جھوٹے وعدے کرے، یہ سب لکھے جا رہے ہیں. ہم بے فکر سے زندگی گزار رہے ہیں، آخر دن بول کے موت آ گئی، حصہ ختم، اعمال کلوز، حساب اور کتاب کے لیے جانا ہے. سوچ لیے کیا حساب دیں گے اللہ کے پاس جانے کے بعد.
جب تک حساب اور کتاب کو سامنے نہیں رکھیں گے ہماری زندگی کی اصلاح نہیں ہوں گی۔ آپ یہ مت سمجھیے، غلط فہمی میں مت رہیے، یا جو لوگ غلط فہمی میں رکھے ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ان کی باتوں کا اثر مت لیجیے۔ کوئی آپ کے ساتھ آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ کو بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو ہم نے ماں کی پیٹ سے جیسے اکیلا پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے پاس اکیلے آنا ہے حساب اور کتاب کے لیے۔ اپنی فکر آپ کیجئے۔ اللہ نے کسی کو مالی طور پہ کمزور رکھا گئی، اس کا بھی امتحان ہے، اس کو مالی طور پہ امیر بنا، اس کا بھی حساب ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نا امید مت ہوئیے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور مجھے اور آپ کو اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ایک دن بڑے سے بڑا کروڑ پتی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کپڑے اتار لیے جائیں گے، اس کے جسم پہ چوٹی سب اتار لیے جائیں گے، ننگا لٹا کے اس کو نہلا دیا جائے گا، اور وہی اس کے بعد معمولی کپڑے پہنا کے جناب عالی اس کو گڑھے میں دفن کر دیا جائے گا، اور دفن کر کے سب واپس آ جائیں گے۔ پھر آپ کا معاملہ، اللہ کا معاملہ، آپ اکیلے رہیں گے وہاں پہ، کوئی نہیں۔ سوچئے ذرا، اس اندھیری راتوں کو یاد کیجئے جب اکیلے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے سننے کی توفیق۔